پاس تھی۔ یہ ایسا ہے جیسے آج کسی ملک کا پرائم منسٹر صرف نام کا پرائم منسٹر اور ملک کی ساری طاقت کسی اور کے پاس ہو۔ سوری، سلجوق فوج کے کنٹرول کے بعد اسی فوج کی وجہ سے آہستہ آہستہ عباسی خلافت کمزور ہوتی گئی اور ان کی اس اتنی بڑی امپائر میں ہر طرف بغاوتیں سٹارٹ ہونے لگی، جس سے آخر یہ اتنی بڑی امپائر چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھ سے پہلی بار فلسطین چھین لیا گیا۔ اس سب سے بہت سال پہلے پہلی خلافت میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے علاقوں کو فتح کر رہے تھے تو انہوں نے کرسچنز کی سب سے ہولی سٹی جروسلم کو بھی فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد اگلے 450 سال تک کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ فلسطین مسلمانوں سے لے سکے، لیکن جب عباسی خلافت کمزور ہو گئی اور مسلمان بہت چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے تو اس ٹائم کا یورپ کے کرسچنز نے فل فائدہ اٹھایا اور یروشلم فلسطین کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے ایک بہت بڑی جنگ سٹارٹ کی، The Crusades. The mightiest battle between Christianity and Islam. اور آخر 1099 میں انہوں نے فلسطین اور جروسلم فتح کرنے کے بعد ہزاروں مسلمانوں، بچے، عورتیں، بوڑھوں کو شہید کر دیا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی۔ ایک کتاب میں تو یہ تک لکھا ہے کہ کروسیڈرز نے مسلمان ماؤں سے ان کے بچے چھین کر بڑی بڑی بلڈنگ سے نیچے پھینک دیے۔ مسلمانوں نے ان کروسیڈرز سے بھاگ کر گھروں اور مسجدوں میں چھپنے کی کوشش کی، لیکن کروسیڈرز نے بجائے اس کے کہ ان کو نکالا جائے، کروسیڈرز نے ان گھروں کو باہر سے آگ لگا دی، جس سے ہزاروں مسلمان جل کر راکھ ہو گئے۔ اگر آپ سوچیں گے کہ اتنا ظالم کوئی کیسے ہو سکتا ہے، تو آج بھی فلسطین میں یہی سب کچھ ایگزیکٹلی اسی طرح ہو رہا ہے۔ کرسچنز کے ظلم سے کچھ ہی مسلمان وہاں سے بچ کر نکلے اور یہ مسلمان مسجد اقصی سے اس پرانے قرآن مجید کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے جو حضرت عثمان کے دور میں لکھا گیا تھا۔ اس سب ظلم کے باوجود دنیا میں مسلمانوں کا ایسا کوئی لیڈر بھی نہیں تھا جو فلسطین کو دوبارہ فتح کر سکے، لیکن فلسطین کھونے کے صرف 40 سال بعد عراق میں ایک عام سے سولجر نجم الدین ایوب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ یوسف صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔